بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحب بیف پلاؤ کے بہت شوقین تھے۔ کیونکہ حاجی صاحب کے ساتھ میری کافی دوستی تھی، اس لیے وہ مجھے بھی زبردستی بیف پلاؤ کھلانے کے لیے لے جاتے تھے۔ ان دنوں بابا چاول والے کا طوطی بولتا تھا۔ وہ اپنے شہر میں تو مشہور تھے ہی، مگر شہر سے باہر بھی وہ پارسل کرتے تھے۔ بابا چاول والے کے پلاؤ کا ذائقہ سب سے منفرد تھا۔ لوگ قطار در قطار کر کے ہوٹل میں داخل ہوتے تھے۔ ہوٹل کے باہر ایک پارکنگ بھی تھی جہاں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی لائن لگی ہوتی تھی۔ بابا جی کے منفرد انداز اور انکساری نے کاروبار میں برکت ڈال دی تھی۔ بابا جی ترازو میں تول کر چاول دیتے۔ لذیذ بیف پلاؤ میں چاول کم اور بوٹیاں زیادہ ہوتیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بابا جی کی شاپ پر ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ قطار میں کھڑے گاہک اکثر دھکے لگنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے الجھ پڑتے تھے، تو بابا جی بجلی کی رفتار سے جلدی میں کام کرتے اور اخبار کا ٹکڑا ترازو میں بچھا کر چاول ڈالتے اور گاہک کو پیش کرتے تھے۔ کبھی کبھی نلیوں سے گودا نکال کر چاولوں کے اوپر انڈیل دیتے تو گاہکوں کی خوشی دیکھنے والی ہوتی۔ بابا جی ایک دن میں تقریباً 10 سے 12 دیگیں آرام سے فروخت کر لیتے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اگلے دن کی تیاری شروع کر دیتے۔ بابا جی کا بیف پلاؤ کھاتے کھاتے مجھے اچانک پہلوانی کا شوق ہونے لگا۔ کم و بیش 3 سال گزر جانے کے بعد بھی میرا پہلوانی کا شوق برقرار رہا، بلکہ میں نے تو گھر کے باہر صحن میں ایک اکھاڑا بنایا ہوا تھا جس میں مشق کرتا تھا اور ایک استاد مجھے ٹریننگ بھی دیتے تھے۔ لوگ میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے کہ اچانک اسے کیا ہو گیا، مگر میں اپنی اس تبدیلی پر بہت خوش تھا۔ زندگی زندہ دلی کا ہی نام ہے۔ مردہ دل لوگ کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ صبح شام میں اکھاڑے میں پہنچ جاتا تھا، وہاں خوب کسرت کرتا، مٹی میں لوٹ پوٹ ہو جاتا، واپسی پر یوں ہی وزنی کام کرتا، کبھی پانی کے بھرے گیلن اٹھا لیتا تو کبھی گندم سے بھری بوریاں اٹھانے میں مصروف ہو جاتا۔ پھر مجھ پر کالی کاجل زدہ آنکھوں اور دراز پلکوں کا اثر ہو گیا اور ساتھ ہی طبیعت میں تھوڑا ضد کا عنصر شامل ہو گیا۔ عجیب سی کیفیت تھی۔ کئی گھنٹے دھوپ میں کام کرنے کے باوجود تھکن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، البتہ کچھ ضدی سا ہو چکا تھا۔ جب بھی مجھے غصہ آتا تو دروازے کو لات مار کر اپنا غصہ نکال لیتا۔ میری یہ بدتمیزی میرے دوستوں کو بہت ناگوار گزرتی اور وہ مجھ پر ناراض ہوتے تو میں ان پر ہی چیخنا شروع کر دیتا۔ شاید میرا صبر جواب دے چکا تھا یا پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ اپنی اس کیفیت کا حاجی صاحب سے تذکرہ کیا تو پتہ چلا کہ حاجی صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی مسائل چل رہے تھے، بلکہ حاجی صاحب نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ کہنے لگا، میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ کافی دنوں سے آپ میں عجیب و غریب حرکات دیکھنے کو ملی ہیں۔ جب آپ غسل خانے سے نہا کر آتے ہیں تو آپ کے جسم سے گدھے کی بو محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بندہ نہا کر صاف ستھرا اور فریش ہو جاتا ہے۔ بیوی کی اس بات پر میری اس سے کئی بار لڑائی بھی ہو چکی ہے، مگر وہ اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے۔ بہت ہی ضدی عورت ہے۔ اصل میں وہ ضدی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر ایک دن حیرت انگیز انکشاف ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ بابا بیف پلاؤ والے کو پولیس اٹھا کر لے گئی اور دکان کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ روزانہ بیف پلاؤ نوش کرنے والوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ نے پولیس کا گھیراؤ کیا اور بابا کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی۔ ہم بھی اس کار خیر میں پیش تھے۔ یہ بابا جی کا اخلاق تھا، بیف کا جادو تھا، یا نلی کا اثر، کچھ نہ کچھ تو ضرور تھا کہ ہم بابا بیف پلاؤ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ لوگوں نے پولیس اسٹیشن کا مکمل محاصرہ کیا، سڑکوں پر ٹائل جلا دیے، ہر طرف ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا کہ بابا جی کو رہا کرو۔ پھر اچانک پولیس اسٹیشن سے ایک اڑتی ہوئی اطلاع آئی کہ بابا جی چاولوں میں کھوتے کا گوشت ڈالا کرتے تھے۔ یہ سنتے ہی ہمارے ہوش ختم ہو چکے تھے۔ پہلے تو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور خود کو جھوٹی تسلی دیتے رہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، بابا جی پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ مگر جب حقیقت سامنے آئی، پھر گھر آ کر شیشے میں اپنے آپ کو غور سے دیکھا تو کان لمبے ہو چکے تھے، نتنے پھیل چکے تھے۔ شکر خدا کا ابھی تک دم نہیں نکلی تھی۔ میرا دماغ گھوم چکا تھا۔ پھر رد کر کے سر کو جھٹکا تو چکر آنا شروع ہو گئے۔ خیالات کی کڑیاں ملتی چلی گئیں۔
مجھے پہلوان بننے کا شوق نہیں تھا، بلکہ مٹی میں لتیڑیاں مارنے کا جنون تھا۔ وزن اٹھانے، ٹانگ مار کر دروازہ بند کرنے کی وجہ سامنے آنے لگی۔ غصے میں انہیں ننانے کا راز فاش ہوا۔ مجھے جس کاجل زدہ موٹی آنکھوں سے عشق تھا، وہ دراصل کھوتی کی تھی۔ ایک ہفتے بعد بابا جی کی دکان کھلی تو پہلے سے بھی زیادہ رش تھا۔ میں وہم دور کرنے کے لیے بابا جی کے پاس جا پہنچا۔ بابا جی، یہ کھوتے والی بات غلط ہے نا؟ بابا جی نے جواب دیا، جس بندے سے گوشت لیتا تھا وہ کھوتے کا بچہ مجھے 3 سال سے کھوتے کا گوشت فروخت کرتا تھا، مگر اب میں اس سے نہیں خرید رہا۔ یہ سنتے ہی مجھے متلی ہونے لگی۔ ایک گاہک کی پیچھے سے آواز آئی، ½ کلو بیف پلاؤ نلی ڈال کر۔ بابا جی نے پلاؤ تولنے کے لیے ایک اخبار کا ٹکڑا ترازو میں رکھا تو ایک خبر پر میری نظر پڑی۔ اس پر لکھا تھا، اس سال ملک بھر سے گدھوں کی کھالوں کی ریکارڈ برآمدات ہوئیں۔ میں نے فوراً کیلکولیٹر نکالا اور 3 سال کا تخمینہ لگایا۔ حساب کے مطابق میں 2 گدھے کھا چکا تھا۔ اسلام میں گدھے کا گوشت حرام ہے۔ اب اس بات کا کون ذمہ دار ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں ایک حرام جانور کا گوشت کھلے عام فروخت ہوتا ہے اور بکتا ہے؟ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔